رب بنانا سی اجی آدم نو گلن تو پہلو جڑا اعلان پیا کردا ہے آخری اے وے. اور کسی شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی اس تے میری شاعر دی گل نہیں میں سناندا. علامہ امام خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب ہے لکھی امتناع النظیر, پوری کتاب لکھی. امام اہل سنت شہید جنگ آزادی علامہ فضل خیر آبادی نے امتناع النظیر لکھی. وہ لکھیا کو دین نہیں اچاڑ دے آخ کے کہ حضور تو بعد نبی نہیں ہونا, جو حضور جیا بھی نہیں ہونا, یہ دین کوئی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ دین تے تا ہوندا نا ساڈے آکھن دی گل کرنا پیا. بھئی جے کوئی ہوندے دو چار تے ہوندا کوئی نہ. حال اے وے کہ اے نہیں حضور تو بعد نبی نہیں ہونا, بلکہ گل اے وے کہ رب دے خزانے وچ بھی ہن دوجا محمد پڑھ نہیں سکتا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, اب اس کے بعد کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکانیں آئینہ ساتھ میں. اور رب کو بھی دوجا محمد نہیں بنتا, کیونکہ انہیں وہ قلم کروڑ سٹی جنہیں نال محمد پیدا کیتا تھا. ایتھے بھی پیڑ پی گئی بابیاں یہ اللہ دی تو انہوں دی پی, وہ چاہے تو کروڑا محمد پیدا کرے. اسماعیل دلوی نے پکے ہاں اسماعیل دلوی اللہ چاہے تو کروڑا بنائے. تو میں کہ من میں ایک مرزا نہیں جو برداشت ہوتا بڑوجا, جتنے کروڑا ہونے نے اتنے ایک بڑوجا تے برداشت کرو. اسی تو نہیں کرتے, نہ ایک کرنے نہ کروڑ کرنے, تصور بھی نہیں لیا. جی تھی کروڑا منتے ہو تو ایک اپنا بہنوئی برداشت کرو نا جناب. ہوں پیڑ ہوتی جی بھائی سرفراز صاحب بڈھے خوسر پیڑی دیوڈین کروڑوں پیدا کر سکتا ہے, کروڑوں کر سکتا ہے, ایک ہو جائے تو پھر کی تکلیف. کروڑوں کر سکتا ہے. غدار دیوبندی ختم نبوت کا غدار, دیوبند ختم نبوت کا غدار, اور اندر سے قادیانی کا یار. اللہ چاہے تو کروڑوں کر سکتا ہے, پرا مرگ کروڑوں کر سکتا ہے, ایک بھی نہیں کر سکتا. ایک ملا مینوں کہنے لگا یہ اللہ دی تو ہی نہیں ہوندی جا کے, میں کہ نہیں ہوندی. کیوں؟ اللہ دوسرا اللہ بھی پیدا نہیں کر سکتا, یہ اس کے تحت قدرت ہی نہیں کہ دوسرا اپنے جیسا اللہ اپنی ڈپلیکیٹ نکالے, نہیں نکال سکتا. دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا, یہ اللہ کی قدرت میں ہی نہیں ہے کہ اپنے جیسا ایک الہ بنا دی. خدا کی قدرت میں نہیں ہے. سب علماء نے لکھا ہے الہ بنانا دوسرا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے. لیکن یہ محال ہے ذاتی, بذات ایسا نہیں ہو سکتا. خود اپنی ہی وجہ سے یہ اصلی محال ہے, محال ذاتی ہے کہ دوسرا الہ نہیں بنا سکتا. اور اب سنو, یہ محال بالغیر ہے. اور علامہ انوار اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تازہ کتاب شان احمدی میں یہ لکھا ہے, اس کو بھی محال بالغیر نہ کہو, یہ محال بالذات ہے. اس عالم کی اس بات پر خدا کی قسم 10 دن تک اس جملے سے وہ لطف آتا رہا. آج تک کسی عالم نے یہ بات نہیں لکھی جو انہوں نے لکھی. علامہ سید انوار اللہ حیدرآبادی حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے لکھا ہے یہ بھی محال بالذات ہے. حالانکہ ہم نے آج تک یہی پڑھا محال بالغیر ہے. کس وجہ سے ناممکن ہے؟ اس وجہ سے کہ رب ازل میں خود کچھ ایسے فیصلے کر چکا کہ جن کو اب توڑے تو وہ الہ نہیں رہتا. اور سنو سنیو, ختم نبوت رب کے ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے کہ اگر خود دوسرا محمد بنائے تو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پہلا خاتم النبیین ہے یا دوسرا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ختم
بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا محمد پیدا کرنا یہ محال بالغیر ہے کہ اب رب بھی دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے. یہ تقریر ذہن میں رکھنا، اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے. کیوں؟ ازل میں وہ مقدر کر چکا کہ وہ محمد آخری ہے، اور آخری ایک ہی ہوتا ہے، 3 تو آخری نہیں ہوتے نا، 4 آخری نہیں ہوتے. بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ اب رب بھی دوسرا محمد نہ لائے تو یہ مثلی کون ہے؟ مولوی سرفراز ہم بھی مثل ہوتے ہیں. میں کہ کیڑی گلے میں ٹکر کھانے میں، میں کہ صرف حضور دے مثلی ہوندے ہو، منموہن سنگھ دے کیوں نہیں ہوندے؟ کیونکہ وہی تو نرا تہاڈے آ رہی ٹکر کھاندے نا. ان باتوں میں حضور کی مثل بنتے ہو. سورن سنگھ دی کیوں نہیں ہو بنتے؟ وہ بھی تو روٹی منہ سے ہی کھاتا ہے، وہ بھی تو روٹی منہ سے ہی کھاتا ہے نا. اب اس کے بنو، اس کے بنو، اور جو ان کا بنے وہ پہلے عرش پہ جائے، جو ان کا بنے وہ سدرا کو رستے میں چھوڑے، جو ان کا مثل بنے وہ جوتیوں سمیت عرش پہ چڑھے، جو ان کا مثل بنے وہ جاگتی آنکھوں سے رب کی عین ذات دیکھے. ایڈا سوکھا سمجھے آپ چوڑ دیا پترا. اینا گلا مثل ہوتا ہے، 2 ہاتھ ہوتے نے، تو میں کہ تو ادھر رل جا کے پیر 2 ہوندے نے، تو میں کہ تو اور بھی کئی شیئیں دے ہوندے نے، انہوں نے رلنا پیروں نال میرا ادھر جانا پیا. تیرے پیر کہڑے لو لیا؟ تیرے کہڑے پیر نے؟ پیر تے اودے نے جڑے عرشاں تے چڑھ دے. ہر جڑا ٹردا پیا میں کہیں تے کتے بھی ٹردے پے، انہاں نال رل جا. صرف ٹرنے نال تو پیر رلا چھڑے انہاں نال. اوئے او تے او پیراں والا ہی کہ سدرا دے بیریاں بھی پیچھے رہ گئیاں تے لا مکان دی منزلہ چڑھدا پیا. تو کتھوں بڑے ہو محمد دا بھائی؟ ریس آئی ہے سرفراز صفدر نو بھی مثل بننے دی. میں کہ مرزا غلام احمد دے تو چاچے دا پتر ہے، ایک ہی پیو دا ہے تہاڈا. کملی دنیا ریس کریں دی مائیے بن سکنے. ہوئے ابھی بھی کلا رب نے سانچہ ہی توڑے. ہاں فرمایا ازل وچ ایک ہی بنایا جے بڑا کے خود فخر کیتے. قاضی صاحب اوان شریف والے آدھے نے اپنی پنجابی تفسیر کے اندر تبارک اللہ احسن الخالقین کدو آکھیا؟ فرمایا جدو قدرت نے محمد دا نقش صورت بنائی تے صورت محمدی تک کے رب آکھیا تبارک اللہ احسن الخالقین. او شابہ تیری شابہ ربا کوئی شے بنائی ہے. رب نے اپنی صفت تخلیق نو خود داد دیتی ہے. اوے اللہ تیرا کمال ہے، آج کوئی شے بنائی ہے. تے اونوں تے بڑھا کے قدرت بھی فخر کر دیے پئی. یباہی بالملائکہ فخر کردا کوئی شے بنائی ہے. تے میں کہ کانیا تیری بے جدو جم کے پگوڑی تے پایا سی نا تے قادیان دے محلے وچ آواز آئی اے گسیٹیے بچو جمے. اے نال چواتی جم چھڑیا کسی نے کم آ جائے ایک ہی جمے. جنا کھڑا ہونا آکھے گا جی اسی نبوت دے ٹھیکیدار بنے ہاں. نبوت نال تو میں کہا کملیا نبوت معمولی گل نہیں. تو آنا جی میرے تو وہی آؤندی. میں کہ تو اپنی صورت ویکھ وہی آؤندی تیرے تے وہی آؤندی. یہ تیرے تے وہی آؤندی ضرور میرا بھی ایمان ہے پر کیڑی؟ ان الشیطان لیوحون الی اولیاءہم. شیطان بھی اپنے یاراں نو وہی کردا ہے. قرآن دے لفظ نے لیوحون الی اولیاءہم. آؤندی اسی تیرے تے بھی پر اونج دی جیڑی ساڑی درویشاں آ جائے تو پھر کپڑے دھونے پہ جاندے نے. اونج دی وہی آؤندی تیرے تے. لانتیا تیرے تو وہ جیاں وہی آؤندیاں.
تے محمد رسول اللہ تے او وہی آوندی ہے جدا بیان قرآن کردا پیا لو انزلنا ھذل قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اے قرآن میرا او کلام تے نور ہے اگر میں پہاڑاں تے نازل کردا تے پہاڑ پھٹ جاندے ریزہ ریزہ ہو جاندے اور ربا جنوں پہاڑاں میں نہیں چکیا اور دس تے صحیح انہوں کنے چکیا فرمایا نزل علی محمد اور جنہوں پہاڑ نہیں چک سکتے میرے محمد دا سینہ چک گیا بس بھائی بس بس بھائی بس اوے بس بھائی بس زیادہ بات نہیں چپ ہن مینوں مسئلہ آخری کرن دیو اس واسطے کہ پیارے مصطفیٰ دی عظمت دا تے او سمندر ہے اے بندہ داخل ہو جائے کنارہ ہی نہیں لبدا ہیں تے اے نہیں مطلب میں تقریر اگر کر رہا تے کردے ہی رہاں گا گل جڑی سمجھانا چاہنا میں تواڈے تک پہنچانا چاہنا او تقریباً میں پہنچا چکا لیکن ایک گل میں کہنا چاہنا اور وہ سن لو پلے بن لو اس تو بعد میری گفتگو ختم ہے میں گل یہ کرنا چاہنا کہ رب تعالی نے دین کامل کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا مکمل دین آج دے دن حبیب پیارے اسا تیرے تے دین کامل کر چھے اتمام کر دیتا اتمام سمجھ آ گئی ہن کوئی کمی رہ گئی جی دے واسطے من کچھ گلنے دی لوڑ آئی اے لفظ ہے ایک ختم نبوت دی دلیل بھی ہے مطلب شہر ہے کوئی نہیں گئی پیچھے ہن گلی ہے کہے واسطے اور سمجھ نہیں آئی فرمایا جبریل امین جاؤ جنہ تو وہی لے کے جنہ دروازیاں تو اتر دے سو نا محمد رسول اللہ تے ہن قیامت توڑی او بوئے ویلڈ کر چھڑو کیونکہ روئے زمین اتے بندہ ہی کوئی نہیں ہن جی دے الوئی لے کے تسی جا سو اودے بندہ کوئی نہیں اے لفظ جی آخری اودے بندہ کوئی نہیں جی دے الوئی جائے تے ایدے کوئی گل رہ نہیں گئی جی دی ہونی نہ لوڑ ہو اے جی آخری جملہ کی ایدے کوئی ہدایت دا طریقہ بچ نہیں رہا جیڑا محمد نو نہ دیتا ہوئے تو ہون دینے دی لوڑ ہوئے وہ کوئی دو چار ترکیباں جے فارمولے رہ گئے او دے واسطے گل دیو فرمائے او دے وہی لینے والا کوئی نہیں رہا کہ لوح محفوظ وال کوئی ہدایت دا طریقہ بھی نہیں بچ گیا جیڑا محمد نو نہیں دیتا تو ہون دینے کسی نے آئے غور کرو یہ گل دے بڑی گہرائی ہے دے غور کرو میں کیا نہ پیا بلکہ میرے پیر حضرت مجدد پاک نے ایک مقام دے اتے حد کر چھڑا قلم توڑ دیتا ہے آپ فرماندے نے سنو اللہ دے خزانیاں وچ آخری جڑیاں ہدایت دیاں گلاں سن او بھی ساریاں اپنے رسول تے اتار دیتیاں آکھو نا سبحان اللہ آپ فرماندے نے ہن کدی اسماناں ول منہ کر کے آکھو نا کہ ہدایت دے تو دا مطلب یہ ہوندا ہے توفیق دے اے بڑی گہرائی دی گل مجدد پاک نے کی فرماندے نے جد منہ کر کے نا آسماناں آکھ دیو ہدایت دے تو دا مطلب یہ نہیں ہوندا با کوئی اور ہدایات ہے نے اجے احکام ہے نے تے ساڈے تک پہنچا او دا مطلب صرف یہ ہوندا ہے کہ توفیق دے نہیں سمجھ آئی توفیق دے جتھوں تھوڑی گل ہدایت دی فرمایا کو جواب آؤں جیڑا کبے نا بھائی ہدایت گل ان جواب آؤں اور ہدایت منگنی ہے نا طریقے والی ہدایت تے منہ میرے ال نہ کر مدینے ال کر اگر ہدایت منگنا طریقے دے معنی میں تے میں طریقہ بچا کے رکھنا تیرے پیو واسطے سی اور کمڑیا سارے طریقے میں مدینے والے دے چکا توفیق میرے کول توفیق میں دینا آج بھی توفیق دینا
طریقہ کوئی نہیں دینا. کیوں؟ وہ مقا بیٹھا میں مصطفیٰ وہ سارے انہوں نے دیتے نے. جیڑا بھی طریقہ لینا جی وہ مدینے لبے گا. تو انکا لتہدی الی صراط مستقیم. تو ہی تے دینا ہے صراط مستقیم جنوں دے میں، بلکہ صراط مستقیم تے بندی تیرے پیرا نالے. ان ھذا صراطی مستقیما فتبعوہ. جتھے محمد پب رکھے وہ صراط مستقیم بن جائے. قرآن آخر پہ 8واں سپارہ اٹھا کے دیکھ. کی عرض کیتے جی؟ ہدایت اتنے رہی نہیں. ہدایت اتنے ہدایت بمانا طریقہ، بمانا شریعت، بمانا شرع اتنے نہیں رکھی. فرمایا پوری کر چڑی مصطفیٰ تے پوری کر چڑی. وہ چاہیے مدینے ویکو حضور ال تک توفیق منگ دیو او دا میں مالک. موافقت میں نہ دیا تو ہوں بھی کوئی ہدایت نہیں پاندا. موافقت میں میری طرف ہوندی، توفیق میری طرف ہوندی، لیکن طریقے میں ہی دیتے سارے پر سارے دے چڑے. اس موقع تے شیخ القرآن علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی دا ایک جملہ مینوں یاد آوندا ہے. وہ فرماندے نے انہاں دی تقریر میں سنی کیسٹ تے انج میں انہاں دی سامنے بھی تقریر چھوٹی عمر چ سنی، مگر ایک کیسٹ تے گل سنی او دے بڑی پیاری تے عمدہ گل انہاں کیتی. فرمایا اے سمجھن واسطے گل ہے، مثال نہیں. آپ فرماندے نے جس طرح مائی گھر دے اندر بیٹھی نا تے پتر سارے او دے گھر آوندے تے او حصے نال چیز گھر دے اندر کوئی آئی ہے مٹھائی یا کچھ ہے کوئی پنجیری بنائی ونڈدی سارے. تے فرمایا جڑا لاڈلا ہے نا وہ سب تو آخر آئے گا شام نو کھیڈدا کھیڈدا. تے ہن اونوں دے کے نا تے لاڈلا ہے نا او دا حصہ دے کے نا تے ہن وام کر دی کس گل دا کہ اے لاڈلا ہے من منگ بوے گا سمجھے گا بے جی ہے. فرمایا اون دے کے نا تے من کندوری انج چھنڈ دی. کیوں چھنڈ دی ہے؟ پلہ اس تو چھنڈ دی ہے تیرے بعد لینے والا کوئی نہیں تو میں بچا کے کدے جوگا رکھنا ہے. علامہ ہزاروی دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے. اے گل جڑی کیتی نے نا اے نچوڑ کٹ کے رکھ دیتا نے. فرمایا محبوبہ ہن میں کوئی شے ہدایت والی بچا کے رکھاں تے کدے واسطے رکھاں جب تیرے بعد رسول بڑھانا کوئی نہیں، تیرے نہ نبی بعد تیرے پہ بھیجنا کوئی نہیں، اساں بچا کے رکھنا کچھ نہیں سی. ایسے گلے تیرے اتنے آتا دی اساں حد کر چھڑی کیونکہ تیرے بعد لینے والا کوئی نہیں، اساں بچا کے رکھنا کوئی نہیں. سنی بھائیو اے سلسلہ نبوت دی انتہا ہے سرکار تھے اور یہ فتنہ انہاں دا بڑے بڑے بکے نے. کئی لوگ یہ کہندے نے بھئی اتنے بڑے غصے دی کی ضرورت ہے، گل کردے نے کرن دیو جی. کیونکہ بڑے بندے ہن بندے آدمی ٹالرنس ہونا چاہیے. نواں لفظ کڈیا پرویز مشرف صاحب نے بٹ ٹالرنس. میں آخیا کوئی بندہ بیبے دی بےزتی کر جائے تو اتنے بھی ٹالرنس ہونا چاہیے. کوئی نہیں سمجھ آئی. بہن دا دوپٹہ چھک لے جائے کوئی یا دھی تے حملہ کوئی پہ کردا ہوئے تے ابے درس دئیے ٹالرنس. میں کیا ہو سکتا ہے جی سارے مردے کنجر دی اولاد ہون. نہیں سمجھ آئی. جدے اندر غیرت دا کوئی جذبہ ہے وہ ماں بہن تے حملہ ہو جائے تو ٹالرنس. میں کہ ایک ماں بہن ساڈیاں کروڑا ماواں بہناں دی عزت بڑی قیمتی چیز ہے، پر محمد رسول اللہ دی عزت انہاں سب تو قیمتی. ساری کائنات میں سب مسئلے دے ٹالرنس بھی ہو سکتے تے ڈائلاگ بھی ہو سکتے، پر محمد رسول اللہ دے ناموس تے جیڑا ڈائلاگ کرنے دی کوشش کرے اور اے دے تے رواداری تے ٹالرنس تے آرڈر دے دے وہ کسے کنجر دی نسل ہو سکتا ہے. کیوں کہ جان بچانا فرض ہے. پر ابو بکر صدیق ڈنگ تے ڈنگ کھا کے اے دستے نے پہ اوے عام حالت میں جان بچانا خیر ہے، پر مصطفیٰ تو جان لٹانا خیر ہے. ابے کیا جی یعنی پورے اردو بازار دی جتنی کاپیاں نے ساریاں پاڑ کے لے آنی. سوال ہونے تھوڑے ڈنگے تریڈے. میں سمجھنا ہمیشہ سوال کر دیو تو ایک گل کراندے ہو او دے نال اگوں کئی شاخاں پیدا ہو جاندیاں نے. میں کوشش کراں گا کہ جواب لازمن دیاں، مگر میں اختصار نال جواب پیش خدمت کراں گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر یقین نہیں رکھتے، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ جڑا مطلق نہ رکھے نا، مطلق بالکل ایک تو ہے کہ تقسیم نہ رکھے، وما کان ما یکون نہیں مندا، اے نہیں مندا، اور میں انہوں کہتے ہیں تفصیل۔ اگر مطلق یہ کہہ دے نا بالکل مندا ہی نہیں، اللہ دی عطا نال بھی کوئی نہیں، وہ بندہ کافر ہو جائے۔ اے اہل سنت دا مسئلہ کہ جڑا میں پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی تفصیل نال گل کرے نا، میں اے نہیں مندا وما کان ما یکون جان دیئے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آکھے مطلق میں مندا ہی نہیں، با اللہ دے دتے بھی علم انہاں کول کوئی نہیں، وہ بندہ کافر ہو جائے، کیونکہ قرآن دیا سری آیتاں دا وہ منکر ہو جائے بندہ۔ اور وہ آیات پڑھاں گا میں تو گھنٹہ لگ جائے گا۔ اے اتھا ذرا رکھے سرکار دا نام لکھے۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ طاہر القادری کا عقیدہ کیا ہے، وضاحت کریں گے مہربانی۔ طاہر القادری صاحب دیوں کیسٹاں موجود نے بھائی، جہدے وچ انہاں یہ کہا ہے کہ میں اپنا میرا مسلک یہ کہ میں دیوبندیاں پیچھے نماز پڑھنے جائز سمجھنا۔ ایک کیسٹ انہاں دی ویڈیو میرے کول بھی موجود ہے، میں کوئی بھی بندہ دیکھنا چاہے میں دکھا سکنا۔ انہاں دے وچ کہا ہے میں پڑھدا بھی ہاں تے پڑھنے نو جائز بھی سمجھنا، یعنی گستاخاں پیچھے نماز پڑھنے نو جائز سمجھنا وا میں۔ ایو جڑا بندہ اس گل دا اقراری مجرم ہوئے، وہ اہل سنت و جماعت نال دا کوئی تعلق ہوندا نہیں۔ بس اس تو زیادہ میں نہیں گل کر سکتا اس وقت، تفصیل دا ٹائم کوئی نہیں، نہ یہ بندہ اتنے جوگا ہے جڑا دیہڑی 18 واری گرگٹ جتنے رنگ بدل رہا، نہیں سمجھ آئی؟ اے عرفان شاہ نے ایڈا سستا سمجھے ہے بھائی جو بندے، مگر میں ہوں شروع ہو جاؤں، میں جو آکھنا یہ آکھ چھڑے اے دا اہل سنت نال کوئی تعلق۔ میرے کول ایک ویڈیو موجود ہے جس چسا کیا وہ میں بھابیاں دی اقتدا کرنے جائز سمجھا، تے میرا ایمان ہے آ بھابی تے انجے شتونگڑے جائے نا 8 واری میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ گیا، جی ایک واری بھی انہاں دی اقتدا وچ نماز پڑھی ہوئے خدا مردیاں ایمان ہی نہ عطا فرمائے۔ میرے نزدیک بھابی باویں مدینے دا بھی ہوئے اسی نہیں من، کیوں؟ اس واسطے کہ عبداللہ ابن ابی جنہ سے من گئے، منافق آئی نا تو مننے انہوں جو کہ آکھے مدینے دا بڑا ذمہ دار آدمی سی، بڑے قبیلے دا سربراہ سی، جی کیوں نہ من دے؟ مننا تو ہے حضور واسطے، مننا کدے واسطے؟ جو حضور نال ہی تعلق کوئی نہیں تو پھر کعبے دا ہوئے باویں جتھے دا ہوئے نہ من دے۔ قبلہ شاہ صاحب برائے مہربانی اس مسئلہ کی وضاحت فرمائے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں رب سے کہتے ہیں وصال کے قریب حضور نے کاغذ قلم مانگا، حضرت عمر نے انکار کیا۔ حضرت عائشہ کو نبی پاک نے طلاق دے دی تھی، نیز راز قابض ہے یا نہیں؟ دیکھو اتنی قاعدہ نال 6 مسئلے پوچھ دیو۔ پہلی گل تے بے کہ حضرت عمر دا گھر آئی بہو نہ قلم کاغذ دینا آئی، یا حضرت عمر نے کوئی اسٹیشنری دی دکان پائی ہوئی گھر ہوئے حضرت علی دا، حضرت فاطمہ زہرا دا، حضرت عائشہ صدیقہ دا، جی تے کاغذ دینی ڈیوٹی ہوئے حضرت عمر دی، کیوں انہاں کوئی اردو بازار دکان پائی ہے؟ یہ لفظ ہی غلط ہے، کسی حدیث دی کتاب وچ نہیں حضرت عمر کولوں منگیا نہیں، حضرت عمر دا وہ گھر آئی جو انہاں کولوں منگنا سی، یہ ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر دا یہ فرمانا سنو، حضرت عمر فاروق دا یہ فرمانا کہ یا رسول اللہ سانو تسی سب سمجھا چکے، اے سرکار دی ادب دی خاطر کہ آپ تکلیف وچ نے تے کسے ساڈے واسطے آپ اس تکلیف وچ مبتلا نہ ہوں۔ جس طرح حضرت مولا علی شیر خدا نے نبی پاک دے سامنے یہ گل کہی ہے، بخاری شریف حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا عروہ بن مسعود حدیبیہ والے دیہاڑے تحریر وچ وہ محمد رسول اللہ کٹانا چاہندا ہے تے علی تو کٹ دے، تے حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جے کٹنا، کیوں؟ ہن تیرے جہا دماغ ہوے اگر تے آکھے کہ حضرت علی تے لڑ پے حضور نال آکھے میں نہیں کٹنا، حالانکہ یہ لڑنا نہیں سی، اے تے اے گل سی سونیا تیرا نام لکھیا ہوئے تے میرے ہاتھ کٹ سکتے نا، اس تحریر نو مٹا سکتے، اے اسی طرح دی گل ہے جڑی حضرت عمر نے کیتی۔ یا رسول اللہ اس تکلیف دے عالم دے اندر 23 سال پڑھایا جے اجے بھی نہیں سمجھے تے نہ کدو سمجھے، اس معنی وچ اس معنی چ نہیں وہ کاغذ نہیں دینا۔ اور اے دی دلیل اے وے کہ حضرت عمر نو انکار دی لوڑ ہی نہیں، کیونکہ گھر ہی نہیں انہاں دا، جی وہ کہہ بھی چکے تو مولا علی دے ہاتھ کہیں پھدے نے کاغذ قلم لے آندے تے دیندے۔ اور دوجا شیعہ نو میں یہ گل کہنا چاہنا وا، میں معتبر روایت پڑھ چکا کہ حضرت عائشہ نال سرکار پہلو یہ گل کر چکے سن کہ میں لکھ کے دیاں گا ابو بکر واسطے،
اور ایک کتے بیان ہے سورہ تحریم دے اندر اذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، ایک قرآن دی آیت وچ ہے کہ حضرت عائشہ نال سرکار وعدہ کر چکے سن کہ ابو بکر واسطے لکھاں گا، تو تے شکر کر با عمر نے لکھن نہیں دیتا، ورنہ تیری ران دی گنجائش بھی پاٹ جانی آئی ساری، کیونکہ جی حضرت ابو بکر واسطے لکھ جاندے تاں تے تیرا گزارا ہی کوئی نہیں سی، تے لکھنا آنے کیوں کہ اذا سر النبی سورہ تحریم اٹھا کے دی ذرا تفسیر پڑھیا جے وہ کیڑی گل سی جڑی حضرت عائشہ نے دسی، یہ تو جدو گل کھلی تو تینوں پتہ لگ سی نا بھائی بنا چاہتا میں کی سن بن کی گیا۔ حضرت عائشہ کو نبی پاک نے طلاق دے دی تھی، کتوں پڑے دے دی تھی، عسى ربه ان طلقكن ان طلقكن ان طلقكن، ان تو بغیر ترجمہ کرنا ہے اوتری دیا، اس ان دا ترجمہ کیا کرنا ہے، عسى ربه ان طلقكن ان طلقكن ان يبدله ازواجا خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، ان دا ترجمہ تیرے پیو کرنے دے دیتی سانے، رب آدھا جے اگر تو دے دیتی، اگر دینا دے دینا ایک کو جا سمجھنا، شبلوٹا ان دا ترجمہ کرنا ان دا جے دیتی، ایک میں نو کہنے لگا انہوں نے بہتر بھی آن کیونکہ رب نے فرمایا انہوں نے بہتر میں دیاں گا، میں کہا بہتر کوئی نہ آن تاں ہی بہتر دیتیاں نہیں انہوں نے، کیوں آخر پھر رب فرمایا کیوں، میں کہ اس واسطے فرمایا کہ جے نکاح وچ ران تے انہاں تو بہتر کوئی نہیں، حضور چھڈ دین تے ہن ساریاں انہاں تو بہتر آئے جنوں حضور چھڈنو بہتر راندی کلو تو حضور چھڑیا ہی نہیں، لہذا انہاں تو بہتر کوئی ہے ہی نہیں، چھڈن حضور تاں تو مول ہی کوئی نہیں نہ رہندا، جنوں حضور رد کر چھڈن دا مول کی رہا من تو ساری ہی انہاں نال بہتر ہو گئی، جو حضور نہ چھڈن تے پھر اے وے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، نبی دی بیویو میرا نبی بے مثل نہیں، جڑے او دے نکاح وچ آ گئیاں کائنات چ انہاں دی مثل عورت بھی کوئی نہیں، اور بے مثل ماما نے سٹ لی طلاق دے دی تھی، میں آگیا تو وشکار میراسی ہے سنیا لے جانے والا، قرآن آخد ہے کوئی نہ نے دیتی تو بکنا دیتی آنے، رافضی کئی وجوہات سے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، یا علی مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، طلاق ثلاثہ کے بارے میں پیر کرم شاہ صاحب کے بارے میں غیر مقلد حوالہ دیتے ہیں، بلکہ اپنے فتاوی میں بطور دلیل کہتے ہیں پیر کرم شاہ صاحب نے طلاق ثلاثہ کو ایک ہی کہا ہے، مہربانی فیصلہ وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ۔ یا علی مدد کہنا پڑھا لکھیا کو پوچھیا نہیں بھائی کی ہے، پتہ نہیں کہہ لکھیا ہے، یا علی مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں، شریعت میں اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے، کیونکہ 6ویں پارے میں یہ آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے مومنو اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اس کے ولی بھی تمہارے مددگار ہے، اور ولیوں میں ولی کون؟ علی تو شاہ ولایت ہے، میرے ولی نہیں ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، سب سلسلوں کے بادشاہ ہیں۔ طلاق ثلاثہ کے بارے میں پیر صاحب کا موقف غلط ہے، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ موقف صحیح نہیں ہے، موقف صحیح وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے پیش کیا۔ آج کل کے مولویوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اماموں پر چیلنج کرے، چاہے وہ پیر ہو کوئی بھی ہو، ایک حد ہوتی ہے ہر بات کی، جو کوئی پتر پیو دی جوڑی وچ بہ کے دی داڑھی منن لگ پوے تو چنگا نہیں۔ پیر صاحب اگر لکھیا تو کوئی دلیل نہیں ساڈے واسطے دلیل حضور دی حدیث، اللہ پاک دا حکم تے امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ ہے، لہذا اگر کوئی اس طرح دا مسئلہ لکھے تو بالکل غلط لکھے، نہیں تردید کوئی نہیں کیتی، او اے اگو یہ بات دی گل بھائی تردید انجے ہی کرن جی میں مسئلہ لکھیا ہوں امین الاسرار دے ڈڈے چ وڑ کے کڈیے اسی، جی میں مسئلہ لکھیا نے نا انجے ہی تردید بھی کرن،
ہر کام دا یہ حکم ہوندا ہے جس طرح کوئی توہین کرتا ہے یا کوئی مسئلہ لکھتا ہے وہ جواب بھی انجے لکھے. یہ تو نہیں جواب امیر الاسناد کے ڈڈے سے تو مسئلہ کتاباں میں جی مسئلے کا جواب تردید کرنی نا تو انجے کتاب لکھ کے تردید کرن. یہ آگ چڑھ انہوں نے جا کے ختم نبوت کے ہیرو اہل سنت ہیں، ان کو قادیانی قرار دیا. پیر میل شاہ نے مبالغہ کیا کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کوئی قومی کانفرنس نہیں کرتے جبکہ دیوبندی ہر سال کرتے ہیں، جو آج بھی ہوئی ہے، جبکہ کئی سنی علماء ادھر جا کر خطاب کرتے ہیں. اہل سنت کا علیحدہ پلیٹ فارم نہیں کوئی اور ہی پتہ نہیں اچھا سٹیج ڈکو جا لکھی آباد کیا جائے جو ہر سال ایک قومی کانفرنس کرے. میں آپ کی اس رائے کی تائید کرتا ہوں، لیکن قومی کانفرنس کرنا جو ہے ان کا یہ حق بنتا ہے، انہوں کا حق نہیں، انہوں کا حق بنتا. میں اجازت دینا انہوں نے ضرور کریا کرو اور وڈی کریا کرو کانفرنس قومی اور وڈی کریا کرو. پتہ ہے کیوں؟ اور نہیں ہو تو ان سمجھ نہیں آئی. کانفرنس وڈی وہی کریا کرو دیوبندیوں. کیوں؟ اس واسطے واسطہ تے بڑا کم کیتا ہے، ساڈے بزرگاں بھی کیتا ہے، سن زیادہ رولا پانے دی لوڑ کوئی نہیں. اے ویکھو نا بیبیاں بہناں ساڈیاں ماواں دھیاں ساڈیاں مسلماناں دیاں تے انہاں نوں اللہ نے اجازت دیتی ہے تے اپنی اجازت توفیق دے مطابق وہ تھوڑا بہت منہ تے کوئی پاؤڈر لا لیندیاں یا کوئی سرخی لا لیندیاں تے جتنے خسرے نا وہ بیبیاں نالوں 8 گنا زیادہ لاندے. نہیں سمجھ آئی؟ دسو کوئی عورت خسرے دے برابر لاندی منہ تے؟ نہیں نہ لاندی. کیوں نہیں لاندی؟ اس واسطے کہ انہوں لوڑ نہیں نا. اصلی جو ہوئی رب نے بنائی ہے تو جنہیں دکو دکی بڑھنا ہے انہیں تو پوڈرے نال ہی بڑھنا ہے. اسی تاں تھوڑیاں کانفرنساں تے قومی نہیں کرتے، وہ اصلی جو ہوئے تے ایجڑیاں نے تے آخر پوڈر لائے کئی بڑھنا ہے، چوکھا روڑا پا کے تے آخنا میں اسی بھی ہیرو ہاں. مکھے ہیرو نہیں، ہیرو ہے نو جڑی چھپا کے داڑیاں لے جاندے. رافضی کہتے ہیں جب حضور کا وصال ہوا تو خلفائے ثلاثہ موجود نہیں تھے. ابو بکر کو اپنی خلافت کی پڑی ہوئی تھی. کیا یہ درست ہے؟ حضرت فاطمہ نے باغ فتق کا حصہ مانگا تو حضرت ابو بکر نے ان کی بات نہ سنی، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ نے ابو بکر سے بات نہیں کی. وضاحت فرمائے. دیکھو خلفائے ثلاثہ موجود نہیں تھے. بخاری اٹھا کے دیکھ، اپنی کتاب اصول کافی اٹھا کے دیکھ. سب تو پہلے حضرت عمر ہی آئے نے، حضرت ابو بکر ہی آئے نے. سرکار دے چہرے انور تو کپڑا اٹھا کے تے شیعہ بھی منے کہ فوت ہوئے بندے دا بوسہ لینا جڑا ہے ابو بکر دی حدیث تو ثابت ہے، کیونکہ کچھ وقت واسطے سرکار دی روح عالی جدا ہوئی ہے جس میں پاک چکا. اس دی بنیاد اتے انہوں نے فیصلہ کیتا ہے کہ کیا بندہ جڑا فوت ہو جائے او دے چہرے دا بوسہ مرد کوئی یا بزرگ تہاڈا استاد ہے پیر ہے والد ہے کوئی ایسا رشتہ ہے تے کیا او دا بوسہ اے دے جواب وچ خود شیعہ عالم نے بھی یہ لکھا ہے کیونکہ ابو بکر نے سرکار دا متھا چومے تے میں آخیا متھا چومنے واسطے تے ہوٹ چاہیے نہ نیڑے ہون تے جو اتنے آئے ہی نہیں تے کیویں متھا چومدے رہے. اے جی بتوریاں مارنے دی نہیں لوڑ. یہ تو عام مسئلہ صاحب. ہاں باغ فتق کا حصہ مانگا، حضرت نے انکار. دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے جڑا اصول باغ فتق واسطے مقرر کیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ اصول بیان کیتا ہے کہ اسی نبیاں حضور فرما دے نہ کسے دے دنیا دے مال دے وارث بننے ہاں تے نہ کسے نو دنیا دے مال دا وارث بنانے ہاں. درہم دینار ساڈا ورثہ نہیں، ساڈا ورثہ تے علم ہے اور نور ہے ساڈا. اے حدیث سنائی. رہ گیا اے کہ دینا نہ ٹھیک نہیں. میں کیا تیری اصول کافی چ بھی دکھا سکنا، ساڈی بخاری چ بھی لکھے ہے کہ حضرت خاتون جنت نے جا کے نوکرانی منگی نبی پاک کو. حضور نے فرمایا کیوں؟ آخر یا رسول اللہ میں بہت تھک جانی ہے، کم بہت ہوں ہے. فرمایا میں تے نوکرانی حالانکہ تیرے شوہر تو گھٹ مجاہد جڑے نے میں انہوں نے بھی دے چکا بیت المال پر تین نہیں دینی. کیوں؟ کہ تو محمد دی بیٹی.
خود کم کریا کر تے جے تھک جائیں تے اے تسبیحاں پڑھیا کر، تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تے دوجیاں نو غلام دتے تے انہاں میری تسبیح دتی ہے، نوکرانی نہیں دتی۔ معلوم ہویا کہ اے لوگ ہی بڑے نے، انہاں دے ہر سوال دا جواب انہاں دی مرضی دے مطابق آنا اے نہیں، اے خاندان نبوت ہے۔ سارے باپ اے نہیں دعا منگدے وہ رج کے دے میری اولاد نو۔ بخاری چ لکھیا حضور آدن میری آل نو یا اللہ انہاں ہی دے کہ ایک دن رج کے کھان ایک دن بھوکے رہن۔ تو حضور نو اپنے آر سمجھی پھرنا با انہوں نے جنرل پرویز مشرف آر ساریاں زمیناں ریل سٹیٹ نو دتیاں نے تے آرمی سکیماں دتیاں نے ویچی جو کھائی جو ویچی جو کھائی جو۔ حضور تے حضرت بلال نو آدن گھر کو شے بچی ہے، آخر کوئی نہیں یا رسول اللہ، فرمایا کوئی ہے؟ آخر کوئی نہیں یا رسول اللہ، میں جتنا ڈگ لگایا سی سارا بیچ آیا، سارا ونڈ آیا۔ فرمایا جی کچھ نہیں گھر بچیا بیت المال چو تے مینوں نیندر کیوں نہیں آؤں؟ جا پھر ویکھ، پھر جا کے ویکھیا تے سیرت ابن ہشام چو لکھیا 2 درہم راندیا۔ یا رسول اللہ 2 کدھرے پے سن مینوں؟ فرمایا انہاں دوں دی وجہ تو ہی مینوں نیندر نہیں آوندی۔ نبی سال کیویں گزارے مال تے، زکات دینے والا کدو بنے؟ نبی دی تے رات نہیں گزردی مال تے۔ اس واسطے رہ گیا کلام حضرت ابو بکر صدیق احتجاج تبرسی شیعہ دی کتاب چ لکھی ہے کہ آپ نے حضرت سیدہ کولو بوقت علالت اجازت منگی میں حاضر ہوا، مولا علی شیر خدا آکھیا باپ اجازت دے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے تھے، آکھیا سیدہ ایک مسئلہ میں عرض کیتا سی، کچھ بندیاں شاید میرے خواب نے گل کیتی با آپ نو کو رنجے۔ فرمایا ابو بکر دی نیت بارے کدی جناب نو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز خاندان نبوت نو دینی بندی ہوئے تو نہ دے؟ جن نے 10 مرتبہ سرکار دے قدمہ تو اپنا گھر بھی لٹایا ہے۔ سیدہ میں اوہی ابو بکر ہاں تے تواڈے ابا جی دے کھڑوایا کھلوتا تے انہاں دے بٹھایا بیٹھا تے میری حالت ہے کہ میں ابو بکر آپ بھی میرے پتر دیاں بھی بازار وچ غلام کر کے بیچ لو تے جتنا پیسہ ملے وہ سب تواڈے تے حلال ہے۔ میں تو انجے دا غلام ہاں جی ہو جا تواڈے والد دا غلام۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے اس سے خوشی دا اظہار فرمایا، خوشی دا اظہار فرمایا کہ باقاعدہ شیعہ دی کتابوں چ بھی میں دکھا سکنا، کہانیاں نہ بیان کریا کرو، کو بنیاد دی رکھے کرو۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ 12 ربیع الاول کو مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں طاہر القادری کا جلسہ ہوا تھا اور اس جلسے میں چاند کے گرد اس میں محمد لکھا ہوا نظر آیا، جو اس محفل میں صرف نظر آیا۔ یہ جلسے کی قبولیت ہے۔ چاند کے گرد اس میں محمد کو ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے بھی دیکھا، پیر سید حسنات شاہ صاحب نے بھی دیکھا اور اہل سنت کے علماء نے بھی دیکھا۔ اس بارے میں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، جواب دیں۔ سوال تو اڈے تو کر دیں تو جواب میں دیا، میرے کی لگ دے ہو، میں تے تو نہ دا تے سبحان اللہ بھی نو آدھے دب کے۔ اچھا چلو جے سمجھ دیو وہ تواڈے سوالاں دا میں جواب دینا ہے تو میں دینا، میں اے دینا میں چنے دا سن تے اعتبار ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ چنے دا سن اعتبار کوئی نہیں۔ کیوں؟ 6 مہینے ریاض گور شاہی دیاں فوٹواں دیندا ہے، 6 مہینے دیاں دیندا ہے تے اگلے 6 مہینے جے بوش دی آ گئی تے مڑ کے دے جاندا۔ اس واسطے یہ جیاں باساں چھڑ دیو، یہ دی لوڑ کوئی نہیں۔ ریاض گور شاہی 6 مہینے فوٹو چھاپ کے دیندا رہا، وہ بندیاں سی جانے ہیں میں ہاں، کوئی نہیں سمجھ رہے دیندا رہا کہ نہیں دیندا رہا۔ اسی ادو بھی آدھے رہے ہیں بھائی انسان بنو، یہ جیاں گلاں نہ کرو، یہ تے ٹیوے لانے والی گل ہے۔ 2 جٹ بھیڑ پہنا، اس آخیا میرے پترے دا فوٹو آیا، اس آخیا پتر تیرا کدو آیا؟ میرا اپنا ہے، پترا نے دیواری بعد میں چڑھی، چاچے رامے دا فوٹو ہے۔ انہاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں، نہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا نہ اور کسی نے دیکھا۔ ایو جے فوٹو ایو جے ویڈیو باقاعدہ گور شاہی دے باقاعدہ تقسیم نہ کیتن کیسٹا، اے چاندیاں شہادتاں تے ایڈا اتنے جانے دی لوڑ کوئی نہیں۔ ایو جیاں گلاں زمین اتنے مک جاندیاں، جس بندے نو 2 چنڈاں کھا کے کھلونا نہ آوے، استقامت تو خالی ہوئے، چنے تے کی ہونا ہے، او دا تے گٹر تے بھی کدی نہیں آیا۔
میری گل سمجھ دو پہ لیڈرشپ پہ تیری قوم نو کی عادت ہے بھائی جا نصر اللہ والفتح شروع ہو گئی ہے. آپ کتنے کھلوتے ہیں یار ہوں میں حملے اندر میں برطانیہ چ بیٹھا اس میں محمد دی تائید جی آوے نا تیرے نال تے تینوں بھی چاہیے کہ گستاخاں نال مقابلے چاہے تائید بغیرتا نال ہونی تو تے انہاں مگر کھلو کے نماز پڑھنا ہے. میرے کول تیرا فوٹو موجود ہے ساجد نقوی مگر بھی پڑھی ہے تو تے وابیہ مگر بھی پڑھی ہے اور آخنا میرے کول وہ ویڈیو بھی موجود ہے میں وابیہ مگر نماز پڑھ لینا میرا معمول ہے. یہ جان اس میں محمد تائید واسطے آؤں ہے تو من تو عبداللہ ابن ابی دی بھی تائید ہونی چاہیے جد بھی آئے گی کسی غیرت مند نو آئے گی. الیکشن قریب ہے کیا اہل سنت کی کوئی جماعت الیکشن میں اہل سنت کی نمائندگی کرے گی یا کوئی اتحاد بن رہا ہے؟ آج اسمبلیوں میں اہل سنت کی نمائندگی ضروری ہے. میں تواڈے نال 100% متفق ہاں آوے تے بھاویں نہ آوے. ایک میری گل یاد رکھیا جی آئی ڈی کانفرنس سے میں تواڈے کولوں یہ وعدہ لینا چاہنا کسی بھی پارٹی ہلو بھاویں کوئی ون پارٹی ہوئے اپوزیشن ہوئے یا اقتدار وچ رولنگ پارٹی ہوئے جدا بھی کینڈیڈیٹ بابی دیوبندی شیعہ یا قادیانی ہوئے تے اے میرے نال وعدہ کرو با انہاں سا ووٹ پانا. ہاتھ کھڑے کرو سارے ووٹ بنے ہے جی ویسے بابی بولو نا بابی ہاتھ کھڑے کر کے آکو بابی دیوبندی شیعہ مرزائی جس پارٹی کی طرف سے بھی کھڑا ہوگا ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے. اہل سنت و جماعت سرکار باشعور عاشق سنی جس پارٹی اللہ بھی کھڑوتا ہوئے سنی ہونے دے ناتے ووٹ دے سکتے. اچھا اگر نہ کھلوتا ہوئے تو پھر میرے مشورہ منو نہیں اعلان کر کے ووٹ اپنے گٹر میں سٹ چھڑ. وابی شیعہ دینے نالو اعلان کر کے مسیتی بعد 70 ووٹ ہے تو چونکہ سلکے سنی کھڑا ہے کوئی نہیں یہ سارے وابی شابی کھڑے نے آ گٹر میں سٹنے پہ. لیکن یہ گل تو مسجد چو ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کیتا ہے 10 بندے بھی اگر غیرت مذہبی تو رک جاندے نا کمال ہے تو تسی تے کئی ہزاراں چ کھڑے ہو بھائی. اے ثابت کریا کرو تو ویسے میں پارٹیاں نال بھی گل کر کے ہی جاؤں گا. میں 28 نومبر نو میری واپسی ہے تو میں تو خیر ایک کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہاں لیکن علماء اہل سنت دی میٹنگاں طلب کی انہوں نے کہا ہے کہ ہر شہر دے وچ سنی مشائخ سید عالم انہوں نے ضرور کھڑا کرو. ساڈے کوئی سید یار کچھ یہ فضل الرحمان جی ان گڑیا میں جتھے تک نا میں نہیں لگتا ہے جی وہ سمندر دریاواں وچ مچھوے نہیں پاندے بندے نہیں کچھوے نہیں یار مچھوے اور جنہ تے تردن بندے آئی لیٹ کے ساڈے زمانے ساڈے علاقے چ اس نو سنائی یا مچھوا سکدے سنائیاں میں کہو ڈڈے تے سنائی بدی ہوئی آ اج تڑی ایندا بھی کوئی لیڈر ہویا تے جی او بے ایمان بے غیرتی ہو جے کوجیاں بنا لیندے تے ساڈے تے دیکھ لو سید صاحب بیٹھے نے کیڈے سونے سید تے اسمبلی جان 4-5 واری اگے گئے اگوں بھی اللہ کرے گا جان گے. اور ایک بھی جس ویلے با غیرت بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اسمبلی دے اندر کوئی بندہ گستاخی نہیں کر سکتا. پارٹی اپنی دا بھی کر رہا ہوئے نا سرکار دے بارے گستاخی دی گل کرے کدی بھی سنی بیٹھا ہے برداشت نہیں کرے گا او دا منہ اوتھے پکڑے گا. اس واسطے پارٹیاں والےاں دے ذمہ اے وے کہ کینڈیڈیٹ دین لیکن پبلک دے ذمہ اے وے کہ کینڈیڈیٹ نہ بھی آوے تے ووٹ نہ بھی دتو جے کوئی جان نہیں ڈان لگا تسی اپنے ووٹ دا تحفظ کرو. ایو جے بے غیرتاں بالکل نہ دیا کرو تو ایتھوں بن جاندے جے پتہ جے نا ایتھوں بن جاندے نے بابی اس کا خیال کریا کرو. بالکل بابی والے یہ قادیانی نے بائیکاٹ کرے جماعت اسلامی والے نے بھی بائیکاٹ کرے بڑے برے دے بیجے الیکشن کے قریب
الیکشن کے قریب میں یہی مشورہ تو عرض کیتا ہے، اور انشاءاللہ میرا وعدہ رہا، میں مسجد چ بیٹھا ہوں علماء نال ضرور میں آخری حد تک لڑ کے جاؤں گا کہ کینڈیڈیٹ اپنے مضبوط جڑے اور پارٹیاں نال بھی کوئی ایسا الائنس جڑا ہے نا ذمہ داری دا بناؤ کہ جہدے نال کوئی نہ کوئی اہل سنت، کیونکہ مینوں لندن دے ایسٹ لندن میں تقریر کر رہا سا تے ایک نوجوان مینوں آدھے شاہ جی تہاڈی تقریر سن کے تے انج لگدا ہے جویں پاکستان وچ بھابی رہ ہی کوئی نہیں ہونے، کیونکہ ایڈی تسی بمباری کردے ہو تے اسمبلی دی جس ویلے کوریج ہوندی ہے تے سارے او بیٹھے ہو ساڈا تے آئی کوئی نہ۔ میں آکھیا یار تیرا یہ سوال اجے میں شرمندہ ہاں، میں تھوڑا پچی ہاں، میں کیا آئندہ الیکشن جو کچھ تیاری دی کراں گا، اس دا خیال کرا کرو، سانو پچی نہ کرایا کرو۔ اچھا جی، چند ماہ قبل امام کعبہ پاکستان تشریف لائے، آپ کے علماء نے یہ کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیا واقعی امام کعبہ کی ابتدا میں نماز نہیں ہوتی؟ وہی امام کعبہ دا سوال نہیں، وابی کے پیچھے نہیں ہوتی، تو امام کعبہ وابی ہو تو اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ سوال امام کعبہ کا نہیں ہے، الٹا مطلب امام کعبہ کو بکرا مذہب ہے۔ ہاں اس وقت جو امام کعبہ ہے چونکہ وہ وابی ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے اسی طرح مشرک ہیں جس طرح ابو جہل مشرک تھا۔ اے اس کی کتاب التوحید وچوں میں نہ کٹ کے دیاں تو میں مجرم ہوں۔ ساڈے انجے بھی حکومتاں بھی وٹ چڑھتے رہتے، انہوں نے ساڈا موقف سمجھ کوئی نہیں آتا۔ انجے پاگلا آر سی آئی ڈی والے او برادرانہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ میں کہ تو انہاں برادرانہ آکھے کہیں وابیاں برادر بنا دیو، لانتیو برادرانہ تعلقات ہیں۔ میں کہا سانو کسے دی کی ہے، ساڈے بنا انہاں کول تے کعبے دی حفاظت بھی نہیں ہوندی، وہ تے ساڈے فوجی کردے رہندے۔ او کون نے؟ او قمر جلالوی دا شعر پڑھ دے ہاشمی صاحب، قمر ان لانتیوں کے بارے میں کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اے او بندے یہ جی ہمارے پہ کوئی رعایت والی گل نہیں۔ امام کعبہ کو کم کرنا آیا سی، یہ پتہ جی امام کعبہ دا اگو تلارا ہی آکھاں اور کی آکھاں، تلارا پھاڑ کے پتہ نہیں چودی منہ سلائی اور چھکی پھرے۔ تو میں کہ امام کعبہ کرن کیا ہے، کوئی مقصد بھی اپنے سوچیا کر۔ تیرے گھر کفیل سارے دولت غریب پاکستانی کمان تے وہ لٹ کے کھا جاندے، کفالہ وکالہ ہی نہیں مکدا۔ امام کعبہ اتنا با غیرت ہوئے تے اپنے ملک میں یہ حرام خوری روک لے پہ انجے عشوی کر دیا پھرنا۔ تے امام کعبہ نامے نال بن جائے، امام کعبہ بننے واسطے بڑیاں کوالٹیاں چاہیے۔ مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب تعذیر الناس کی تصدیق پیر کرم شاہ صاحب نے کی ہے، وضاحت فرمائے۔ اور وضاحت میں کی کراؤں نہ فرمایا تو اتو چھپتی جو مکتبہ حفیظیہ تو گجرالے ہوئی وہ کتاب چھپتی ہے، لے لو تے اپے تو پتہ لگ جائے۔ تصدیق شاہ ہوری بھی کرن تے غلط ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ شاہ اور اندے پیر نے خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی او تعذیر الناس والے کافر آکھ دے، تے پیر کرم شاہ رندے استاد نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی او بھی تعذیر الناس والے کافر آکھ دے۔ جی اپنے پیر تے اپنے استاد والا سبق انہاں بھلا ہوے تے سان کوئی فرض نہیں انہاں دی گل مننا، اصل تاں ہی مناں گے جو اپنے پیر استاد دی مندے ہون گے۔ ایتھے انہاں دی تصدیق والی کتاب مکتبہ حفیظیہ نے چھاپی ہے، ایتھے کتے ہو مکتبہ حفیظیہ جی؟ اردو بازار وچ ایتھے بھابیاں دا مدرسہ مکتبہ ہے جڑا وہ چھاپ دے وہ کتاب خالد محمود دے مقدمے نال جڑا اج کل چیف جسٹس بنایا ہے بھابی خبیث نو، جس نو پرویز مشرف صاحب نے جناب چم چٹ کے تو انہاں دی ساری جیور لا کے تو انہاں جسٹس بنا لیا۔ بھائی رجی پاک پوتر آ گئے، میں کہ جے لانتی او ہے، جے لانتی تو ہے۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے کہ علی کی مثال میرے ساتھ موسیٰ کے ساتھ ہارون جیسی ہے، یہ حدیث پیش کر کے واقعی نہ رافضی اعتراض کرتے ہیں کہ آقا نے ابو بکر کو کیوں نہ فرمایا، کہ اگر ان کو نہ فرمایا تو معلوم ہوا خلافت ان کا حق نہ تھا۔ جی اے معلوم آپ پہ نہیں ہو جاندہ، ہارون علیہ السلام خلیفہ نان موسیٰ علیہ السلام دے، موسیٰ علیہ السلام دے نال انہاں دیا ہوندیا نبی سن۔
تے نبوت کہہ دیتی والی بند ہو گئی تے جیڑی شے نال لبنی سی او تے اگے وہ بند گئی. خلافت دی دلیل نہیں، اے اس گل دی دلیل ہے کہ پیارے مصطفیٰ دی جئی سیرت آئی تئی سیرت رب نے علی المرتضیٰ نو عطا اے چیز بیان کر. خلافت دی دلیل ایڈی دوروں پھد کے لے دی لوڑ جے. حضور پاک نو عربی دے دو لفظ معاذ اللہ نہ آندے واخ دے علی تو میرے تو بعد میرا خلیفہ ہے، گل مکدی. حضور تو بڑا بھی کوئی افصاح ہے، فصیح ہے، دو لفظ نہیں بولی وے تے جو کھچ کھچ کے گلاں لے اوندے ہو اون جا کے میں کہ سیدھا آ دے علی تو خلیفہ ہے میرے تو بعد، گل مک گئی. اے نسل لفظ اوندے بہت دو آؤ آکھ کے موسی ہارون ادو اس طرح نہیں ہوندیاں گلاں. اے جڑی گل میں کر رہا نا امام زین العابدین دا فرمان ہے. آپ فرماندے نہیں ہو جیاں گلاں نہ کریا کرو. کیوں کہ جو حضور نے فرمانا ہوندا تے دقت ہی کوئی نہیں سی. دو لفظاں جامع کلمات دا مالک سی پیارا سونے مصطفیٰ، دو لفظاں فرماندے وہ میرا میں دنیا تو پردہ کراں تے علی میری جگہ کھلوے گا. اس لفظ دی عربی نہیں سی بندی آپ کو. بنی سعد وچ جڑے پڑھے نے انہاں نوں اے لفظ اوکھے سن. کائنات دا سب تو فصیح اگر امام کعبہ وابی ہو تو حج کسی کا بھی قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ تے حج وچ کیڑا رکن ہے جڑا امام پیچھے ادا کرنا ہوندا ہے؟ ذرا یہ بھی تے دسو نا. حج تے دو ہی چیزاں دا نام ہے، دامین طواف کرنا تے نامین وقوف عرفہ کرنا. تے نہ وقوف عرفہ وچ بھی کوئی امام دی لوڑ ہے. وقوف دا مطلب ہوندا ہے ٹھہرنا، تے جتھے ٹھہرنا ہوے اوتھے امام دی لوڑ ہوندی. پورے حج وچ نماز رکن ہی کوئی نہیں حج دا. تین کہ آخیا بھائی امام نے مجھے تو حج نہیں ہوندا کیونکہ حج وچ رکن ہی کوئی نہیں امام والا. یہ دو ہی فرض نے بنیادی. احرام نال آوے تے کرے کی ناوی نو عرفہ چ ٹھہرے تے داوی نو جا کے طواف زیارت کرے. تے نہ وقوف وچ کوئی امام ہوندا تے نہ طواف وچ کوئی امام ہوندا. تانوں انجے ڈر لگا رہندا ہے اپنی تھل. میں کیا جی پڑھ پڑھا کے گل کرنے انجے نہیں ہے بچڑا تیرا حج نہیں پیا ہوندا. میں سال پڑھ کے آیا ہے کوئی بندہ جڑا کہ نہیں ہویا ہوندا ہی ساڈا ہے. انہاں بے غیرتاں دا کدوں ہوندا ہے؟ السلام علیکم. محترم شاہ صاحب شمشاد سلفی نے ایک تقریر میں کہا کہ تینوں امام یعنی شافعی، احمد بن حنبل، مالک نے کہا کہ امام ابو حنیفہ گمراہ ہیں. کتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 13. اے دیکھو تو اے تاریخاں دا پتر تو دینے پیا تاریخ بغداد دا حوالہ تے دیندا بھی غلط ہے پیا. کیوں کہ امام شافعی نے کدھر بھی نہیں فرمایا کہ ابو حنیفہ گمراہ ہے. آپ نے تو یہ فرمایا ابو حنیفہ فقہ وچ سارے فقہا دا باپ ہے تے سارے فقہا ابو حنیفہ دے بچے نے. میں تن 10 کتاباں چو امام دا قول کٹ دیا گیا. تو تاریخ پڑھنا ہے، میں داتا صاحب پڑھنا. داتا صاحب فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھیا سرکار بابے بنی شہبہ چو اتر دن پہ تے ابو حنیفہ نال پیار کرتا. میں پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ہے ابو حنیفہ ہے. تیرا بھی امام ہے تے تیرے ملک دا بھی امام ہے. جے گجراں والا لاہور دے نال ہی سمجھ دیو نا تاں تے حضور دا فرمان ہے کہ گجراں والیاں دا امام بھی ابو حنیفہ ہی ہونا چاہیے. کیونکہ داتا صاحب فرماندے نے مینوں آپ نے یہ فرمایا تیرا تے تیرے علاقے والےاں دا امام بھی ابو حنیفہ ہے. کہ میں لاہور جدو سنایا تے قسم خدا دی مینوں لاہوریاں آکھیا اصل عبارت فارسی دی وکھا تے میں وکھائی. دو پہلوان اٹھ کے آکھن لگے ہن بھابی سن ملے تے ضرور مکے مار سن. کیونکہ اے تے توڑ مدینے تو ہی آرڈر آ گیا لاہوریاں دا امام ابو حنیفہ ہی ہو سکتا. ریاض گور شاہی کے متعلق بیان فرمائیں کیا مسلک تھا ان کا؟ میں تو دا مسلک چوکھا پڑھیا نہیں. مفتیاں نے جڑا فتوے وہ تے لائے سن نہ اس گلے دے لائے سن کہ وہ دیاں گلاں شریعت دے مطابق نہیں سن. اے فتویٰ مفتی وقار الدین صاحب ساڈے بڑے کامل بڑے استاد ہوئے نے انہاں دا فتویٰ جڑا ہے وہ آ چکا ہے. مفتی وقار الدین صاحب دا فتویٰ دے بارے آ چکا ہے. لہذا میں
ایک درخواست کرانگا وہ پورے اردو بازار دی بڑی کاپی پاڑ کے آندی ہے، لیکن چلو اللہ کیتا ہے اسی وہ لگ گئے ہیں دسن تو مسائل سارے تے نرا ساڈا یا امتحان نہ کریا کرو، جڑے سن لو انہاں تے عمل بھی کریا کرو۔ لہذا اج تو بعد ہن قادیانیاں نو انہاں دی کوئی بات تواڈے تے اثر کرنی چاہیے۔ اس کانفرنس دا شاہ اور اعلان کیتا ہے اگلے سال بھی کرنی ہے سا۔ میں چاہنا وا کہ ختم نبوت دے مسئلے تے آہ کرنے اے نہیں کہ کوئی بڑا میں کوئی جامع خطاب کر چھڑیا ہے، لیکن میں چاہنا وا کہ گل اثر کرے تے ایک بھی بتیری ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگلے سال تک مرزائیت دی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے کسی نے۔ اگلے سال شاہ جی پھر ایک بندہ جڑا ہے نا وہ بلاؤ گے بھی ٹھوک کے تقریر کر دے اس مسئلے سے۔ میں حاضر ہویا تو میں اگر ملک میں ہویا تو میں بھی 100 باری سرے پرنے ہونے تیار اور ساری زندگی دا مقصد میرا خیال ہے ان کھڑے ہو جاؤ تو سلام پڑھو سارے۔ یا نبی سلام علیکہ یا